آج کے اس تجزیے میں ہم ایک بہت ہی خاص اور دلچسپ موضوع کی گہرائی میں جانے والے ہیں۔ معروف اسٹرالوجر سانی نے ایک انتہائی مخصوص اور مختصر روحانی عمل تجویز کیا ہے جسے خاص طور پر فوری نوعیت کی اور بڑی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ترتیب دیا گیا ہے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے اس بہتر گھنٹے کے روحانی حل کو سمجھتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کبھی کبھی زندگی میں ایسا مقام آ جاتا ہے جہاں انسان خود کو چاروں طرف سے بند گلی میں محسوس کرتا ہے۔ کوئی ایسی مشکل آن پڑتی ہے یا کوئی ایسا کام جو بظاہر بالکل ناممکن لگ رہا ہوتا ہے۔ اب ایسی صورتحال میں مہینوں پر محیط طویل وظیفے پڑھنا شاید ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ عام طور پر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایسا فوری اور مختصر حل مل جائے جو اس مشکل سے جلد از جلد نکال دے۔ جب فوری راحت کی بات آتی ہے تو ایسے میں ایک مختصر مگر طاقتور روحانی عمل کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اور بالکل اسی فوری ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدنی ایک انتہائی مخصوص طریقہ کار سامنے لائے ہیں۔ یہ کوئی عام سی دعا نہیں ہے بلکہ ایک باقاعدہ روحانی عمل ہے جسے خاص طور پر ان گہری اور بظاہر ناممکن نظر آنے والی دلی خواہشات کے لیے وضع کیا گیا ہے جن کے راستے مکمل طور پر بند ہو چکے ہوں۔ اس عمل کا بنیادی مقصد ہی ان بند راستوں کی چابیاں تلاش کرنا ہے۔ اس پورے طریقہ کار کا سب سے دلچسپ اور اہم حصہ صرف ایک عدد پر کھڑا ہے اور وہ ہے بہتر۔ جی ہاں، بہتر گھنٹے۔ اس عمل کی سب سے بڑی خوبی اس کا مختصر وقت ہے۔ یہ کوئی 40 دن کا طویل چلا نہیں ہے بلکہ صرف اور صرف 3 دن کی بھرپور توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ مختصر دورانیہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ عمل کرنے والا اپنی پوری توانائی اور دھیان بنا کسی تھکاوٹ کے اس مخصوص وقت کے اندر مکمل طور پر مرکوز رکھ سکے۔ اب ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آخر اسے کرنا کس وقت ہے؟ تو مزے کی بات یہ ہے کہ اس کا تعلق کسی خاص پہل، صبح یا شام کی پابندی سے نہیں ہے بلکہ سیدھا سونے کے وقت سے ہے۔ یہ عمل ٹھیک اس وقت کرنا ہوتا ہے جب انسان بستر پر سونے کے لیے لیٹتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کمال کی لچک ہے۔ چاہے کوئی رات کو جلدی سونے کا عادی ہو یا کوئی ایسا شخص جو رات کی شفٹ میں کام کرتا ہو اور دن میں سوتا ہو، اسے دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی روٹین کے ساتھ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ بس یاد رہے، یہ سونے سے بالکل پہلے کا عمل ہے۔ تو چلیے اب اس عمل کے اصل طریقہ کار کو سمجھ لیتے ہیں۔ یہ 4 انتہائی اہم مراحل پر مشتمل ہے جن میں گنتی کا خاص خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے 144 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد بالکل 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ تیسرے مرحلے میں دوبارہ 144 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور آخر میں جو اس عمل کی روح ہے وہ یہ کہ اس تمام پڑھائی کا ثواب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کیا جائے اور ان کے وسیلے سے اپنی اس مخصوص حاجت کی دعا کی جائے۔ عادات کی یہ خاص ترتیب یعنی 144 اور 41 اس عمل کا بنیادی حصہ ہے۔ لیکن ٹھہریے، کیا صرف یہ الفاظ ادا کر لینا ہی کافی ہے؟ جی نہیں، اس کی ایک اور بہت سخت شرط ہے۔ عادات کی گنتی کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے کہ پہلے دن جو وقت مقرر کر لیا جائے، اگلے 3 دن تک اسی وقت کی سختی سے پابندی کی جائے۔ وقت کی اس پابندی کے ساتھ مکمل توجہ اور خالص نیت کا ہونا بھی لازمی ہے، یعنی ذہن کو ادھر ادھر کی الجھنوں سے بالکل صاف کر کے صرف اور صرف اپنے مقصد پر دھیان رکھنا اس عمل کی کامیابی کے لیے ایک طرح سے کنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں ایک بہت ہی زبردست نقطہ بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ عمل اتنا طاقتور ثابت ہو کہ پہلے ہی دن صبح اٹھتے کوئی معجزہ ہو جائے اور رکا ہوا کام بن جائے، تو کیا عمل وہیں چھوڑ دینا چاہیے؟ بالکل نہیں۔ کام ہو جانے کے باوجود بقیہ 2 دن کا عمل ہر صورت مکمل کرنا ہے، اور اگر اس کے الٹ ہو یعنی 3 دن گزرنے کے بعد بھی بظاہر کوئی نتیجہ نہ نکلے تو پھر مایوس نہیں ہونا بلکہ اگلے 3 ہفتوں تک اس کام کے ہو جانے کی پوری امید رکھنی ہے۔ یہ شرط دراصل جلد بازی اور صبر کے بیچ کمال کا توازن پیدا کرتی ہے۔ تو اس سارے سفر کا ٹائم لائن کچھ یوں بنتا ہے کہ پہلے 3 دن تو وہ لازمی مدت ہے جس میں یہ عمل ہر حال میں مکمل کرنا ہے۔ اس کے بعد چوتھے دن سے لے کر آگے تک کا وقت صبر اور انتظار کا ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ متوقع ونڈو جس کے اندر نتائج ظاہر ہونے کی امید کی جاتی ہے وہ 3 ہفتے ہیں۔ اس پورے خاکہ کو سمجھنا نفسیاتی طور پر بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ حقیقت پسندانہ توقعات رکھنے اور ذہنی طور پر پرسکون رہنے کا موقع دیتا ہے۔ ان تمام اصول و ضوابط کے بعد ایک بات پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ اس عمل کو کسی کاروباری لین دین کی طرح نہیں کرنا۔ ایسا نہیں ہے کہ بس کچھ مخصوص الفاظ پڑھے اور بدلے میں کوئی چیز مانگ لی۔ اسے خدا کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھنا چاہیے۔ اس عمل کی اصل بنیاد خدا سے محبت اور اس کامل یقین پر ہونی چاہیے کہ وہ عطا کرنے والا ہے اور وہ ضرور نوازے گا۔ عادات اور وقت اپنی جگہ اہم ہے، لیکن اس کے پیچھے موجود سچی عقیدت اور خدائی طاقت پر وہ اٹوٹ بھروسہ ہی اصل طاقت ہے جو اس عمل کو اثر انگیز بناتی ہے۔
تو یہ پوری بحث ہمیں ایک بہت ہی گہرے سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کیا کسی عمل کو محض ایک مطالبے سے ہٹا کر ایک سچی عقیدت میں بدل دینے سے اس کی طاقت حقیقت میں بدل جاتی ہے؟ ذرا سوچئے، کیا اس عمل کی اصل چابی واقعی ان 144 اور 41 کے عادات میں چھپی ہے، یا پھر ان بہتر گھنٹوں کے دوران دل میں پیدا ہونے والے اس سچے یقین اور محبت میں ہے؟ یہ ایک ایسا تصور ہے جو روحانیت کو صرف گنتی سے نکال کر ایک بہت ہی ذاتی اور گہرے تعلق میں بدل دیتا ہے۔ اور اسی غور طلب سوال کے ساتھ آج کا یہ تفصیلی جائزہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ اس نشست سے اس روحانی عمل کی گہرائی کو سمجھنے میں بھرپور مدد ملی ہوگی۔